زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جن کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جن کو جو چاہے عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد زندہ باد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ بالکل آپ ادب سے بیٹھے ہوں، اٹھک بیٹھک نہ ہو۔ اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو کوئی بے ایمان آپ کو بہکا نہیں سکے گا، بشرطے کہ میری تقریر کو آپ دل سے سنیں۔ موبائل میں لوڈ ہو یا نہ ہو، دل میں ضرور لوڈ ہو۔ ارے زور سے بولو، دل میں لوڈ ہونا چاہیے، دماغ میں لوڈ ہونا چاہیے۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، رب کریم کا ارشاد پاک سورہ کہف کی آخری آیت، ربی کائنات فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے رسول، آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے جانثاروں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، فریب میں مت آنا، کسی یہودی کے بہکاوے میں مت آنا، کسی بے ایمان مولوی کے چکر میں مت پڑنا۔ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھیے، قرآن کا انداز بیان دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو، قرآن کہتا ہے اے رسول، آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں، انسان تو ہوں، مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں، مولوی مولانا کی طرح نہیں ہوں، عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ میری طرف دیکھیے، ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہے، جو رسول کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کا بندہ نہ مانے وہ کافر ہے۔ لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم جیسے نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے، عام چلتے پھرتے بازارو لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، پوتا بہت بڑا علامہ بن جائے کبھی دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے استاذ کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ تو جیسے شاگرد استاذ کے مقام کو نہیں پا سکتا، ایک پوتا علامہ بن کر اپنے دادا کے مقام کو نہیں پا سکتا، ایک بیٹا اپنے مفتی بن کر اپنے باپ کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ ایسے ہی ایک کلمہ پڑھنے والا کروڑوں برس عبادت کر لے، کبھی رسول کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتر دکھن جا رہی ہے؟ ارے زور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ بالکل اپنے سر کو تربوز بنا کر کے مت بیٹھو، بالکل آپ سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد بھی کرو تاکہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے اور ثواب بھی ملے۔ میری طرف دیکھو حضرات، یاد رکھیے آج جو ہماری لڑائیاں چل رہی ہے، جتنے فرقہ باطلہ ہیں وہ سب ایک طرف ہے، سنی تن تنہا ایک طرف ہے۔ زور سے بولو، سنی تن تنہا ایک طرف، باقی جتنے فرقے ہیں سب ایک طرف ہے۔ یہ ہماری لڑائی کس چیز کی ہے؟ آج جاہل طبقہ کہتا ہے، انگریزی طبقہ کہتا ہے کہ یہ مولویوں کے مرغا مچھلی کی لڑائی ہے، مولویوں کے پلاؤ چلاؤ بریانی
की लड़ाई है, मौलवियों के दाढ़ी टोपी की लड़ाई है, ये कयाम सलाम फातिया नियाज की लड़ाई है, ये मजार शरीफ की लड़ाई है। आप धोखे में हो, आपको फरेब दिया जा रहा है, आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हमारी लड़ाई किसी भी जमात वालों से मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है, मस्जिद के मिंबरों मेहराब की नहीं है, कयाम सलाम फातिया नियाज की नहीं है। हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है। दुनिया कहती है सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, आप उनसे कह दो सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के इख्तियार के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो इल्म गैब मुस्तफा का इनकार करता है। मगर जो उनसे मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत करते हैं, जो उनकी तारीफ करता है हम उनकी तारीफ करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कछौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते बगदाद का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी की तारीफ करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और गुस्ताखियां करता है तो जूतों की ठोकर से मारते हैं। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बात समझ में आ रही है? मेरी तरफ देखो हजरात, याद रखिए मुस्तफा बशर जरूर है, लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह की मखलूक में सबसे मुमताज, सबसे अलग थलग अल्लाह ने अपने महबूब की तरह किसी को नहीं बनाया है। इधर देखो, अगर अपने रसूल की मार्फत हासिल करनी हो, बच्चे को बैठाइए, मेरे रसूल की मार्फत हासिल करनी हो, इधर देखो, तो किसी बेईमान बदअकीदे मौलवी से मत पूछना, किसी यहूदी के चक्कर में मत पड़ना। तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान पढ़ना जानते हो, कम से कम लफ्जों का माना नहीं तो कम से कम लफ्ज बलफ्ज तो कुछ समझ सकते हो कि यहाँ पर कौन सा लफ्ज है। अगर आपको अपने नबी की मार्फत हासिल करनी हो तो कुरान से पूछो, ऐ कुरान रसूल कैसे बशर है, क्या हमारे बाप दादा की तरह है? तो कुरान जवाब देगा, खबरदार होश में रहना, रसूल बशर जरूर है मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, बुरहान भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, महबूब भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नैयर मियां कादरी, हुजूर नैयर मियां कादरी, अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है? इधर देखिए, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, जलसा कराना कोई आसान नहीं है। मौलाना फरीद साहब से पूछो, 4 महीने से मदरसे के जलसे की खिदमत में रात दिन कभी वो बस्ती कभी वो बस्ती, जोर से बोलो, दर बदर आप मदरसे के ख्याल में हमेशा मगन हैं। इधर देखिए, और मस्त नजर आते हैं, बिल्कुल अदब से बैठे, जलसे की लाज रखे। जैसे जैसे मैंने वादा किया है, वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा, किस्सा कहानी नहीं। मौलाना रब्बानी से जब तक सुनोगे सिर्फ हदीस सुनोगे, और जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक आपको हदीस सुनाऊंगा। ऐसी ऐसी हदीस कि बदअकीदों की नानी मर जाएंगी, एक भी जवाब नहीं दे सकते हैं। इजाजत दीजिए तो पहले मैं वो हदीस सुनाऊं कि मेरे आका का मकाम और मर्तबा क्या है। ऐसे तो हदीसें बहुत है, लेकिन जितनी चीजों का वादा किया है सिर्फ 2-2 हदीस या 1-1 हदीस या 3-3 हदीस आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं अपने मौजू को समेट सकूं। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515 ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استيقنت فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا بباس بطحائی مکہ فبقى احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه ب100 فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه ب1000 فوزنت بهم فرجحتهم كأني انظر اليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال احدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ابھی میں حدیث اپنے رنگ میں نہیں، جب آپ کا رنگ پیدا ہوگا تو میرا بھی رنگ پیدا ہوگا، بشرطے کہ آپ کا رنگ پھیکا نہ پڑے۔ انشاءاللہ آپ کو حدیث جب سناؤں گا تو طبیعت مچلے گی۔ ابھی تو میں نے ایک حدیث سنائی، مشکاۃ شریف صفحہ نمبر کتنا جدی بولو، 515 مدرسہ حاضر، غلط ثابت کرو لاؤ، جیسی حدیث ویسے ہی میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دیا ہے۔ وہ لوگ تو اردو کی کتاب چوک چوراہا پر ادھر دیکھیے، چھوٹی چھوٹی کتاب لے کر ادھر دیکھیے کہ حدیث میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، ادھر دیکھیے ان کی اماں نے دودھ پلائی ہے تو میری طرح حدیث سنا کے دیکھے۔ قسم خدا وہ نہیں سنا سکتے، نہ آپ نے ان میں کسی مولوی سے سننے کا موقع ملا ہوگا۔ میری طرف دیکھیے حضرات، حدیث اردو کی کتابوں میں یاد رکھیے ترجمہ کی شکل میں آپ کے سامنے وہ لوگ پیش کر سکتے ہیں، حدیث میں گھوٹالا نہیں کر سکتا، ترجمہ میں گھوٹالا کر سکتا ہے۔ ارے زور سے بولو، ترجمہ میں گھوٹالا کر سکتا ہے، حدیث میں گھوٹالا نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ گھوٹالا ترجمہ میں اور مطلب میں کرتے ہیں، اس لیے آپ دھوکے میں مت پڑیے۔ میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ چکا ہے، اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ چکا ہے، کون سی نشانی آپ نے دیکھی؟ تو سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر اتانی ملکان وانا بباس بطحائی مکہ۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے، ایک فرشتے زمین پر اترے، دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے، ہوا میں اڑنے لگے۔ جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے فرشتے سے پوچھنے لگے، ہوا کیا یہی حضور ہے؟ کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے فرشتے نے کہا، جلدی اترو، یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی اللہ کے رسول ہے، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر، یا رسول زندہ باد۔ ماشاءاللہ آپ کا مائک تو بہت اچھا ہے لیکن بیٹری والا نہیں لگانا چاہیے۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا، چونکہ بیٹری بولنے پر شارٹ ہوگی، اور جب شارٹ ہوگی تو مولانا بھی شارٹ کریں گے۔ ارے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ مائک والے کو ان سب چیزوں کا دھیان دینا ہے بابو۔ ماشاءاللہ ادھر دیکھیے، میں یہ عرض کر رہا تھا، ادھر دیکھیے دونوں فرشتوں نے کیا کہا، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں، زور سے بولو، وہ ہمیں،
وہ ہمیں مل گئے. نبی فرماتے دونوں فرشتے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. کچھ دیر تو کھڑے رہے لیکن اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے. اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے. پھر کچھ دیر کے بعد میں کیا دیکھ رہا ہوں, دونوں فرشتے ایک بہت بڑا ترازو لے کر اپنے ہاتھوں میں آ رہے ہیں. کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زور سے بولو. ایک بہت بڑا ترازو لے کر اپنے ہاتھوں میں آ رہے ہیں. غور سے سنیے, نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے. دھیان سے سنیے, بچے کو بیٹھائیے. دونوں فرشتے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے. ترازو کو اوپر لٹکا دیا. ایک پلہ ادھر گرا, دوسرا پلہ ادھر گرا. نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا, ترازو کے پلے میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا سرکار چپ چاپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے. سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا. میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے. سب کو ترازو کے پلے میں رکھا. میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 10 پہ بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے. سب کو ترازو کے پلے میں رکھا. میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 100 پہ بھی بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے